فطرہ صوم جسے کہا جاتا ہے، صدقۃ الفطر. یہ صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے مقاصد پر غور کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فطرانہ بس ہمارے ذمہ واجب ہے، ہم نے دینا ہے، لیکن اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس فطرانے کی اہمیت کیا ہے، اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں؟ تو حدیث مبارکہ اس کے دو مقاصد بیان کرتی ہے. کتنے ہیں؟ سارے بولیں گے. دو مقاصد فطرانے کے بیان کیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو صدقۃ الفطر اور فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ طہر الصیام من اللغو والرفث، کہ اللہ تبارک و تعالی اس فطرانے کی وجہ سے رمضان المبارک میں ہونے والی لغزشیں اور خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. یعنی دوران روزہ، رمضان المبارک کے دوران رمضان المبارک کی جو ہم سے بے احترامی ہوتی ہے، جو چھوٹی موٹی لغزشیں اور خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کے پورے آداب کا ہم خیال نہیں رکھ پاتے، یا رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کا پورا احترام ہم سے نہیں ہو پاتا، تو اس صدقۃ الفطر کی برکت سے، اس فطرہ صوم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لغزشیں معاف فرما دیتے ہیں. نمبر 2، وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ. اس فطرانے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ فطرانہ ادا کر کے ہم مساکین، غرباء، نادار اور مفلس لوگوں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بالفاظ دیگر ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. اور اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی عید کرنے سے پہلے، خود عید کی خوشیاں منانے سے پہلے غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو عید کی خوشیوں میں شامل کر لو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ہی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو عملی جامہ پہنایا ہے کہ حضور نے عید کی خوشیاں بعد میں منائی ہیں، یتیم کی عید پہلے حضور نے منائی ہے. یتیم کی عید پہلے منائی ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ عید گاہ میں آنے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر کیا کر دو جی؟ سارے بولیں، ادا کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر پہلی مرتبہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے پہلے سال اور عید الفطر کا حکم آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور عید گاہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز بڑے گراؤنڈ میں ادا فرمایا کرتے تھے. اور سنت بھی یہی ہے، مستحب بھی یہی ہے، زیادہ بہتر اور افضل بھی یہی ہے کہ عید الفطر یا عیدین کی جو نمازیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ بڑے کھلے گراؤنڈ میں اور کھلے میدان میں ادا کرنی چاہیے. اگر کھلا میدان موجود ہے، کھلا گراؤنڈ موجود ہے، اور موجود ہونے کے باوجود اگر مسجد میں عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم بھی باہر گراؤنڈ میں اور کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد غمامہ پہنچے. غمامہ کا معنی بادلوں والی مسجد، یعنی اس مسجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو کر نماز پڑھ کر، نماز استسقاء پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے. اس لیے اس کو مسجد غمامہ یعنی بادلوں والی مسجد کہا جاتا ہے. اس مسجد غمامہ کے باہر ایک کھلا گراؤنڈ ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں. لیکن ابھی عیدگاہ پہنچے نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اس گراؤنڈ کے باہر ایک کونے میں، ایک سائڈ پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، آپس میں ہنسی کھیل کر رہے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور کھیل کود رہے ہیں. لیکن ایک بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ ایک سائڈ پر کھڑا ہے، ایک کونے میں کھڑا ہے، چہرہ اس کا مرجھایا ہوا ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، آنکھوں سے اس کی آنکھوں کی برسات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام بچوں کو چھوڑ کر اس اکیلے بچے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اپنے رحمت والا ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے سر پر رحمت کا ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ کھیل نہیں رہے؟ کیا بات ہے، آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے؟ کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے پر آج خوشی کے آثار نمایاں نہیں ہیں، جبکہ دوسرے بچے کھیل کود رہے ہیں، عید کی خوشی منا رہے ہیں؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس بچے کی آہوں اور سسکیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا گھبراؤ مت، بتلاؤ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ حضور میں کیا کھیلوں، حضور میں کیسے کھیلوں، حضور میں کیسے مسکراؤں، حضور میرا چہرہ آج کیوں نہ مرجھایا ہوا ہو، حضور آج میں نئے کپڑے کیسے پہنوں کہ میں تو یتیم ہوں۔ میں کون ہوں؟ سارے بولیں گے آج میرا ابا اس دنیا میں نہیں کہ جو مجھے نئے کپڑے لے کر دے، آج میری اماں اس دنیا کے اندر نہیں کہ جو مجھے نہلائے دھلائے کپڑے پہنائے۔ خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اٹھا رکھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو اپنے کندھوں سے نیچے اتارا، اس بچے کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، دوش نبوت پہ اسے اٹھایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، سیدھے اپنے گھر لے کر گئے، اور میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کی اندلیا سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تو کہتی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو کہتی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نرینہ اولاد عطا نہیں فرمائی، آج دیکھو میں تیرے نرینہ اولاد اور بیٹا لے کر آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پانی لے کے آؤ، اس کو نہلاتے ہیں۔ میری اور آپ کی اماں فرماتی ہیں حضور میں پانی ڈالتی تھی اس بچے کے سر پر، حضور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو نہلا رہے تھے، اس کو صابن لگا رہے ہیں، اس کو شیمپو لگا رہے ہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں۔ جب غسل ہو چکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کہا کہ فاطمہ حسنین کریمین کے جو جوڑے ہیں، حسنین کریمین جو کپڑوں کا جوڑا پہن کر عید کی نماز کے لیے گئے، اسی طرح کا جوڑا لے کر آؤ، اس ہم بچے کو پہناتے ہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اپنے گٹیا سے گٹیا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، بچا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں، کیونکہ جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے تو عمدہ سے عمدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ حسنین کریمین کے جو جوڑے ہیں، جو کپڑے، جو لباس، جو یونیفارم حسنین کریمین پہن کر عید کی نماز کے لیے گئے، بیٹا انہی جوڑوں میں سے ایک جوڑا لے کے آؤ۔ فاطمہ جوڑا لے کے آ گئی، حضور نے اس بچے کو جوڑا پہنایا، کپڑے پہنائے، لباس پہنایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ سرما لے کے آؤ، اس بچے کی آنکھوں میں سرما بھی لگاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو سرما لگایا۔ سرما لگانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے ایک جملہ کہتے ہیں، مسلمانوں غور کیجئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا سچ بولنا، اور بچے ویسے بھی سچے ہوتے ہیں، بچے ویسے بھی سچے ہوتے ہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کہنا۔ پچھلے سال تیرا ابا زندہ تھا؟ جی حضور زندہ تھا۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ ابا جب تجھے کہیں لے کے جاتا تھا، یعنی عید کا موقع تو نہیں تھا کیونکہ عید تو پہلے سال تھا عید کا، اگر تیرا ابا تجھے کسی تقریب میں لے کر جاتا، تجھے گھمانے کے لیے لے کے جاتا، تو یہ بتلا کہ تیرا ابا تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلاتا یا تجھے اپنے کندھوں پر اٹھاتا؟ نہیں سمجھے آپ؟ تیرا ابا تجھے کندھوں پر اٹھاتا، گود میں اٹھاتا، یا تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلاتا؟ وہ کہتا ہے حضور سچی بات تو یہ ہے کہ میرا ابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میرا ابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں اپنے ابے کا بڑا لاڈلا تھا۔ حضور جب بھی مجھے ابا لے کر گیا، بازار لے کر گیا، سیر و تفریح کے لیے لے کے گیا، کسی پارک میں لے کر گیا، گھومنے پھرانے کے لیے لے کر گیا، حضور میرے ابے نے مجھے ہمیشہ اپنے کندھوں پر اٹھایا، مجھے اپنے بولیں سارے کندھوں پر اٹھایا۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ آج سے پہلے حضور کے ان کندھوں پر، میرے ان کندھوں پر اور دوش نبوت پر حسنین کریمین کا حق تھا۔ میں آج محمد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد ان دوش نبوت پر حسنین کریمین کا حق ختم ہو چکا ہے، اس یتیم بچے کا حق ثابت ہو چکا ہے۔ حضور نے اس بچے کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، صحابہ منتظر ہیں،
جان نثار منتظر ہیں، وفا شعار منتظر ہیں کہ حضور ابھی تک آئے نہیں، کہاں چلے گئے؟ عید کی نماز کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، حضور ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں محمد کریم، میں محمد رحمت للعالمین ہوں، میں اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس وقت تک عید کی خوشیاں نہیں مناؤں گا جب تک اس بچے یتیم کی عید نہیں ہو جاتی، جب تک اس یتیم بچے کی عید نہیں ہو جاتی، جب تک اس یتیم بچے کو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں کر لیتا، اس وقت میں محمد کریم عید کی نماز۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، کندھے پر اٹھایا، اسی گراؤنڈ میں لے کر گئے جہاں پر بچے پہلے کھیل رہے تھے، جہاں پر سارے بچے کھیل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا ایک بات مانو گے؟ کیوں نہیں حضور، کیوں نہیں مانوں گا؟ آقا علیہ السلام نے اس سے پہلے اس بچے کو ایک خوشخبری بھی سنائی۔ پہلی بات تو یہ پوچھی کہ بیٹا، اس بچے کا نام تھا بشر۔ کیا نام تھا جی؟ سارے بولیں، کچھ آپ بھی بول لیں نا۔ بشر نام تھا۔ یا بشر اما ترضى ان اکون ابوکا و امک عائشہ، اے بیٹا، اے بشر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میں محمد کریم تیرا ابا بن جاؤں، میری عائشہ تیری ماں بن جائے؟ میں محمد کریم تیرا ابا بن جاؤں اور میری عائشہ تیری ماں بن جائے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ حضور اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بات بیٹا، بات مانو گے؟ کیوں نہیں حضور، آپ نے اتنی رحمت کا اظہار فرمایا، اتنی شفقت کا اظہار فرمایا، اتنی محبت کا اظہار فرمایا، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو کس کی بات مانوں گا؟ بیٹا جاؤ ان بچوں کے ساتھ اس انداز سے کھیلو جس انداز سے یہ بچے کھیل رہے ہیں، اسی انداز سے مسکراؤ جس انداز سے یہ بچے مسکرا رہے ہیں، اسی انداز سے کھیلو کودو، اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو سجا لو۔ خدا کی قسم جب تک میں تجھے مسکراتا ہوا نہ دیکھ لوں، جب تک میں تجھے خوش نہ دیکھ لوں، اس وقت تک میں عید کی نماز، سارے بولیں، عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ بچہ گیا، ان بچوں کے درمیان جب پہنچا، اس کے کپڑوں سے خوشبو مہک رہی ہے، اس کے لباس سے خوشبو مہک رہی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہیں، وہ بچہ خوش ہے، وہ بچہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، سارے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بچہ تمام بچوں میں نمایاں ہے، سب سے زیادہ پرسنالٹی والا بچہ بن گیا ہے۔ سارے بچے اس سے پوچھتے ہیں، ارے بھائی تجھے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے تیرا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے تیرے کپڑے، تیرا لباس پھٹا پرانا تھا، یہ نیا لباس، یہ نئے کپڑے کہاں سے پہن کے آیا؟ یہ تیل تو نے سر پہ کہاں سے لگایا؟ یہ آنکھوں میں سرما تجھے کس نے لگایا؟ خدا کی قسم وہ بچہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے، سینہ تان کر کہتا ہے کہ ہاں ہاں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس سے پہلے میں یتیم تھا، اب میں یتیم نہیں رہا۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس وقت میں یتیم تھا، میرا ابا نہیں تھا، میری اماں نہیں تھی، اب میں یتیم نہیں رہا، اب میرے ابا محمد کریم بن چکے ہیں، میری اماں عائشہ بن چکی ہے۔ اور پھر سارے بچے، خدا کی قسم سارے کے سارے بچے رو رو کر آہوں اور سسکیوں کے اندر یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، یہ آواز بلند کرتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش کہ آج ہم بھی یتیم ہوتے اور ہمارے ابا محمد کریم بن جاتے، ہماری اماں عائشہ بن جاتی ہے۔